ایسے الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله ومولانا العظيم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جو شخص، اس کا مفہوم ہے کہ اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت، جس میں انہوں نے قرآن مجید کی وہ 100 آیات جمع فرمائی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کو یعنی فرمایا کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا ساتھ، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ ان کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے درجات جنت اور قرب خداوندی کو مشروط کر دیا اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ضرور یہ ارشاد فرماتے کہ انعام یافتہ لوگوں کا قرب اور ان کا ساتھ ان لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جو میری اطاعت کریں گے اور میرے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ان کے بعد جو رسول یا نبی آئے گا ان کی اطاعت کریں گے، تو پھر ان کو ان لوگوں کا ساتھ اور قرب نصیب ہوگا۔ تو اب اس میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان فرمایا اور حضور کے بعد کسی کی اتباع کا ذکر نہیں کیا۔ اب اہل عقل کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید کو اگر کوئی سمجھ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو سمجھنے کی دعا کرے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ آپ کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ کلام جو وہ لے کے آتا یا جو وہ کتاب لے کر آتا تو وہ اس سے بڑھ کر ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ اس کا مقابلہ حضور علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے شاعر اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے خطیب جو تھے، جو اپنے آپ کو یعنی کہ اس طرح کے القابات سے یاد کروایا کرتے تھے کہ گویا اس دور میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک دو اشعار تو دور کی بات، وہ چند الفاظ کہنے سے بھی قاصر تھے، تو بلکہ وہ مجبوراً انہیں کہنا پڑا کہ یہ جو حضور علیہ السلام جو کلام تلاوت فرماتے ہیں، یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے بلکہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ تو اب اگر حضور علیہ السلام کے بعد
کوئی نبی آنا ہوتا نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے اس کے پاس کتاب کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ جو قرآن سے بڑھ کر ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب تو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی درجے میں نبی نہیں ہے، اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی وہ تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہمیں ایک ہی سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو انعام یافتہ لوگوں کا قرب اور اسی طرح قیامت میں ان کا ساتھ اور جنت میں ان کا ساتھ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے کہ جو حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ تو ایک آخری گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اسی آیت کو مرزا قادیانی ملعون نے اپنے نبی ہونے کے لیے بطور دلیل پیش کیا۔ اب اس جاہل نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ دیکھو یہ تو قرآن گواہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلو کہ جو نبی جین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو صدیقین کی اتباع کرے گا تو صدیق بنے گا، جو شہداء کی اتباع کرے گا تو شہید بنے گا، اور جو صالحین کی اتباع کرے گا تو وہ نیک اور صالح بنے گا۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی کی اتباع کرے تو وہ نبی بن جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ان کی اتباع کر کے ان کے درجے کو پہنچ جائیں گے یا ان کے برابر ہو جائیں گے، اس آیت میں یہ نہیں فرمایا۔ تو چونکہ مرزا قادیانی ملعون جو تھا اس نے بڑی کوشش کی کہ ادھر ادھر سے کاٹ چھانٹ کر دلائل پیش کرنے کی کہ تاکہ اس کی جھوٹی نبوت چل سکے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں یعنی 30 ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ آخری نبی میں ہوں۔ تو بہرحال اب انشاءاللہ 10 آیات کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ پھر ہم احادیث کی طرف آئیں، اور وہ احادیث جن میں ختم نبوت کا واضح اعلان ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں، ان کا مختصر سا مفہوم بھی پیش کریں۔ تو بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔